اگر ایران کمزور ہے تو ہار کیوں نہیں رہا؟ وہ اب بھی جوابی حملے کیسے کر رہا ہے؟ جنگ کے ہر حملے، ہر گھنٹے، ہر دن کو اتنا مہنگا بنا دو کہ دشمن اسے جاری ہی نہ رکھ سکے، تیل و توانائی کی تنصیبات کو بند کرنے پر مجبور کر کے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بازار میں کھلبلی مچ جاتی ہے، دباؤ میدان جنگ سے عالمی معیشت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ غلبہ پانے یا فتح کے حصول کی جنگ نہیں، یہ صبر اور برداشت کی جنگ ہے۔ آپ ایسے دشمن کے خلاف کیسے جیت سکتے ہیں جسے جیتنے کی ضرورت ہی نہیں، خواہش ہی نہیں؟ لیکن اس صبر کی جنگ میں کون سا فلسفہ پھر سے تازہ ہو گیا؟ ٹرمپ کہاں اور کیسے ہار گیا؟ یہ جنگ ایرانیوں کو کیسے تبدیل کر گئی؟ ایران کا اس جنگ میں سب سے اہم ہتھیار کیا ہے؟ ہار اور جیت کس کی ہوگی؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آپ کو میری طرف سے، گلوبل سچ کی پوری ٹیم کی طرف سے سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک۔ لیکن اس عید میں میری گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کو نہ بھولیے گا جو غزہ میں یتیم ہو گئے، جو اپنے بازوؤں سے، اپنی لمب سے یا ٹانگوں سے محروم ہو گئے، جو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتے ہیں، جن کے سر پر پھٹے ہوئے خیمے کی چھت ہے، اور اس سب کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور لبوں پر الحمدللہ الحمدللہ ہے۔ یہ عید فلسطین کے بچوں کے نام، ہند رجب کے نام، یہ عید ایران کی ان 165 بچیوں کے نام جو پہلے روز شہید کر دی گئیں، یہ عید ان بچیوں کے والدین کے نام جو اس عید پر صرف ان کے فراق میں روئیں گے۔ وہ وقت جس سے ہمیں خبردار کیا جاتا رہا وہ سر پر آن پڑا، اور بقول فیض کے اور اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دن ڈھلے شہر سے نکل کر کدھر کو جانے کا رخ کیا تھا۔ نہ کوئی جادہ، نہ کوئی منزل، کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے۔ یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے۔ ایران اپنے شہداء کا ماتم بھی کر رہا ہے، ان کا بدلہ بھی لے رہا ہے۔ ٹرمپ بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے کہ ایران کی جوہری طاقت، اس کی بحریہ، اس کے میزائل لانچرز، اس کے اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں، کیپیبلٹی سب زمیں بوس کر دی گئیں۔ تو پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ اگر ایران کمزور ہے تو ہار کیوں نہیں رہا؟ ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر وہ اب بھی جوابی حملے کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہجوم کی جنگ نہیں ہے، یہ مضبوط بمقابلہ کمزور کی جنگ نہیں ہے۔ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو یہ دو وار ڈاکٹرینز کی جنگ ہے، سینٹرلائزڈ بمقابلہ ڈی سینٹرلائزڈ، شاک اینڈ آ ورسز وار آف اٹریشن، اے سیمیٹرک وار۔ یہ اس سوچ کی نفی ہے کہ رہنماؤں کو مارنے سے نظام تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایران نے ایک ایسا نظام بنایا جو اس سوچ کے برعکس تھا، ایسا نظام جس کا کوئی مرکز نہیں ہے، کوئی ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہیں ہے، کوئی مکمل شکست ہے نہ کوئی مکمل فتح۔ آپ ہائی کمانڈ کو تباہ کر دیں تو مقامی یونٹس پھر بھی کام کرتی ہیں، پراکسیز پھر بھی حملہ کرتی ہیں، میزائل تب بھی داغے جاتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ لاگت کا کھیل ہے۔ ایک $25,000 کے ڈرون کو $2 ملین کے میزائل سے روکنے پر مجبور کرنے کا کھیل۔ یہ جنگیں جیتنے کی کوشش نہیں ہے، یہ وار آف اٹریشن ہے، ٹو بلیڈ یور اینیمی۔ جنگ کے ہر حملے، ہر گھنٹے، ہر دن کو اتنا مہنگا بنا دو کہ دشمن اسے جاری ہی نہ رکھ سکے، تھک کر گر جائے۔ اور پھر حقیقی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، عالمی تیل کا 20% آبنائے ہرموز اس میں روک کر، تیل و توانائی کی تنصیبات کو بند کرنے پر مجبور کر کے۔
تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بازار میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ دباؤ میدان جنگ سے عالمی معیشت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ غلبہ پانے یا فتح کے حصول کی جنگ نہیں، یہ صبر اور برداشت کی جنگ ہے۔ اور ایسے دشمن کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسے دشمن کے خلاف کیسے جیت سکتے ہیں جسے جیتنے کی ضرورت ہی نہیں، خواہش ہی نہیں۔ لیکن اس صبر کی جنگ میں کون سا فلسفہ پھر سے تازہ ہو گیا؟ ٹرمپ کہاں اور کیسے ہار گیا؟ یہ جنگ ایرانیوں کو کیسے تبدیل کر گئی؟ ایران کا اس جنگ میں سب سے اہم ہتھیار کیا ہے؟ ہار اور جیت کس کی ہوگی؟ آج اس سب پر بات ہوگی حضور، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایران کی آخری جنگ۔ جان ایلیا نے کہا تھا، داستاں ختم ہونے والی ہے تو میری آخری محبت ہو۔ ایران اس جنگ کو آخری جنگ کی طرح لڑا ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، کمبل سے جان چھوٹے، لیکن ایران کا کمبل چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایران نے امریکہ میں دانت گاڑ دیے ہیں اور جب تک حساب برابر نہیں ہوتا نہیں چھوڑے گا۔ ٹرمپ کا خواب تھا کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دو، چند اسٹریٹجک ٹھکانے پر فضائی حملے کرو، ان کو فضائی حملوں سے اڑاؤ، نئی قیادت آئے، سب بدل جائے گا۔ یہ خواب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ ہاتھ سے نکل چکی ہے، لمبی ہو گئی، گندی ہو گئی، امریکی اڈوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، توانائی کے انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں، جن کے دھماکوں کی آوازوں سے توانائی کی منڈیاں بھی لرز اٹھتی ہیں۔ عالمی معیشت دباؤ میں ہے۔ یہ گولہ بارود کی گنتی کا کھیل نہیں، یہ درد کی دہلیز اور صبر اور برداشت کے پیمانے کا مقابلہ ہے۔ اس کا ماخذ فلسفہ کربلا ہے، جو چیختا نہیں، چنگھاڑتا نہیں، خاموشی سے بس ایک ہی ورد کرتا ہے، میں تمہیں اپنے صبر سے مار دوں گا۔ ایران کا حساب کتاب کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تیز دوڑ سکتے ہیں لیکن لمبی دوڑ نہیں دوڑ سکتے۔ ایران لمبی ریس کا گھوڑا ہے، دیر تک لڑنے والا جنگجو ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر برداشت کر سکتا ہے، اور برداشت جتنی طویل ہوتی جائے گی، امریکہ کی بھوک، ہمت اور حوصلہ جواب دیتے جائیں گے۔ ایران نے سوچ لیا ہے کہ یہ جنگ آخری جنگ ہونی چاہیے، یا ہم ختم یا امریکہ اور اسرائیل، تاکہ یہ سوچ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی جائے کہ وہ جب چاہیں ایران میں گھس سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، اندر گھس کر مارنے والا تصور کہ ہر 6 مہینے کے بعد آ کر مار لو، جسے اسرائیل لان موئنگ اسٹریٹجی کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، اسرائیل اور امریکہ کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے کہ آنے والا کوئی بھی صدر ایران سے الجھنے کا سوال بھی نہ کرے، سوچے بھی نہ۔ ایران کے مطالبات وسیع ہیں، کہتے ہیں پابندیاں اٹھائی جائیں، لبنان سے اسرائیلی واپس جائیں، اور سب سے اہم کہ امریکہ خطے سے اپنے فوجی اڈے سمیٹے۔ ایران خلیجی ریاستوں کو بھی قائل کرنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے۔ بے شک ان کو خفا کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ یہ امریکی اور ان کے یہ اڈے تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہیں، یہ ایران پر حملے کے لیے ہیں، کہ یہ اڈے تھے جو اس جنگ کو تمہاری دہلیز پر لے آئے، اور وہ بھی تمہاری منشا کے بغیر۔ ان کا مقصد اگر کسی کو تحفظ دینا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ یہ مطالبات شاید حد سے زیادہ بڑے ہیں، شاید سب حاصل نہ بھی ہوں، لیکن یہی وہ سوچ ہے جو ایران کو کھڑا رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے انقلاب کی پہلی نسل کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، سپاہ پاسداران کے سینئر کمانڈرز اور سپریم لیڈرز۔ اب ایک نئی نسل سامنے آئی ہے، نوجوان کمانڈرز، جنہوں نے اپنے فوجی تجربے ایران عراق جنگ میں نہیں بلکہ شام اور عراق میں داعش اور امریکہ کے خلاف لڑ کر حاصل کیے ہیں۔ ان کا قومی سلامتی کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ 25 سال سے وہ سپاہ پاسداران میں ترقیوں کے عمل میں شامل رہے ہیں، کس کو ترقی دینی ہے کس کو نہیں، یہ فیصلے کرتے رہے ہیں۔
وہ 20 سال سے اس رول کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اس جنگ نے ایران کو امریکی منشا کے بالکل الٹ سمت میں دھکیل دیا ہے۔ ایرانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جنوری میں لاکھوں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھے، لیکن اب ایرانیوں کے سامنے سادہ سا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں رہا کہ تم حکومت کے ساتھ ہو یا مخالف ہو۔ اب نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے، تم جنگ کے حق میں ہو یا مخالف ہو؟ تم ملک کی حفاظت چاہتے ہو یا تباہی کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو؟ ایران میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی، لارنجانی کی شہادت ہوئی، 165 بچیوں کے جنازے اٹھے، شہر اور محلے ملبے کا ڈھیر بنے، تیل کے ذخائر جلنے سے تہران پر تیزابی بارش ہوئی، لوگ مرتے رہے، زندگیاں تباہ ہوتی رہیں، اور ایسے میں حکومت مخالف ایرانی بھی ریلیوں میں شریک ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اندرونی سیاسی لڑائی کا وقت نہیں ہے، ابھی ملک کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ اگر ٹرمپ ایران میں فوری سیاسی بغاوت کا انتظار کر رہا تھا تو یہ نہیں ہوگی۔ جب تک جنگ کا غبار نہیں بیٹھتا نہیں ہوگی۔ ایرانی عوام اس وقت جنگ میں ایک فریق نہیں ہے، اور یہ وہی عوام تھے جن پر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے تکیہ کر رکھا تھا کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ نے اپنا نظام عرصے سے ڈی سینٹرلائز کر رکھا ہے۔ جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے بعد جب اسرائیل نے سپاہ پاسداران کے 30 کمانڈرز کو شہید کیا اور باقی سب زیر زمین چلے گئے، ایران نے نظام کو مزید ڈی سینٹرلائز کر دیا۔ سپریم لیڈر شہید ہو جاتے ہیں تو نظام مفلوج نہیں ہوتا، فیصلے ایک جگہ سے نہیں ہوتے، کئی مراکز سے ہوتے ہیں۔ حکومت میں، بیوروکریسی میں، سپاہ میں، ہر جگہ خود مختار فیصلہ سازی کا ڈھانچہ بنا دیا گیا۔ مجتبیٰ خامنئی خود عوام کے سامنے نہیں آ رہے، اس کی وجوہات ہے، بڑی افواہیں انہوں نے اڑائی ہیں کہ بمباری میں زخمی ہو گئے اور یہ اور وہ، اور اسرائیل اور امریکہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انہیں بھی نشانہ وہ بنائیں گے۔ ایران دوبارہ قیادت کی تبدیلی کے بحران سے بچنا چاہتا ہے۔ تو حضور یہ جنگ تو چلے گی، کب تک چلے گی؟ ٹرمپ جتنا سوچ رہا ہے اس سے زیادہ لمبی چلے گی۔ ایران جنگ نہیں جیت رہا، صبر جیت رہا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ طویل جنگوں میں صبر ہمیشہ فوج اور ہتھیاروں کی تعداد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر وار اس لیے کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ایک ضرب میں کام تمام ہو جائے گا۔ پلان بی تھا ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے، اور جب حملہ آور کے پاس پلان بی نہ ہو اور مدافع کے پاس صبر ہو تو نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ جنگیں وہ نہیں جیتتا جو زیادہ مارتا ہے، جنگیں وہ جیتتا ہے جو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، سہ سکتا ہے، اور سہنے کا فن ایران نے کربلا سے سیکھا اور پچھلے 45 برسوں میں اس کی مشق کی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ٹرمپ نے 80 سال میں نہیں سیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایران کا، پوری مسلم امہ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کا، فلسطین کا، مشرق وسطیٰ کا، ایک ایک مسلم ملک کا حامی و ناصر ہو، سب پر اپنی مہربانیاں، اس کی رحمتیں وہ نازل ہوتی رہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے، گلوبل سچ کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔